فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر صدق الله العظيم صدر محترم معزز اساتذہ اکرام اور جامعہ ہادہ کے نوشگفتہ پھولوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اگر شیطان کے نقش قدم پر چلو گے شیطان تم کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ نوجوان دوستو، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ جن کن خرابیوں سے دوچار ہے، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں، ان سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہیں، ان کو مختصر وقت میں بیان کرنا، ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، لیکن سرحد دور حاضر کے بعد شدید فکروں کا اجمالاً اور بات کا تفصیلاً ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ لیکن وہ اسباب کہ جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا ہے، ان میں سے فکری عمل کرنا کرانا، غیر مشروعی طور پر جھنڈے تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منت ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننا، غیر محرم مرد اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، سنیما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورت کا بے پردہ رہنا، ننگے سر گھومنا پھرنا، گلا بازو اور پیٹ کا کھلا رکھنا، باریک لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، دفاتر میں غیر محرموں کے ساتھ کام کرنا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا تعلیم میں مغلوب تعلیم حاصل کرنا، کل یہ بہت سی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج میں جاری ہو ساری ہیں۔ حضرات گرامی، ایک دور وہ تھا کہ گانا بجانا، ناچنا اور مقبول پر کرنے کے سامنے بیٹھنا معلوم شمار ہوتا تھا۔ اونچے اور کھڑے درجے کے لوگ تو درکنار، کم درجے کے لوگ بھی اس کو بے حیائی اور برا فعل یقین کرتے تھے۔ کیا کسی کی شرم و غیرت اس بات کی اجازت دے سکتی ہے کہ اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے اور گائے؟ شرم و حیا ان پر ہوتی ہے، مگر ان کے سامنے مرد اور عورتوں کے گروہ بیٹھے ہوتے اور پھر عدالت کو پوچھتے ہیں، خود ہی اپنا تہذیب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اے افسوس، کہاں چلی گئی ہماری عقل؟ مالدار اور غریب سبھی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ سنیما دیکھنا ضروریات زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ کیا یہ انسانیت کہ اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ تماشا دکھایا جائے؟ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانے بجانے کو مٹانے کے واسطے بھیجا گیا ہوں، مگر ہمیں کہ آپ کے امتی ہیں اور بڑے زور شور سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود فلمیں بناتے اور دیکھتے ہیں۔ سینکڑوں اور ہزاروں گھروں کی چھتوں پر جب نظر پڑتی ہے تو چاروں طرف سے لعنت کے اینٹینے دکھائی دیتے ہیں جن سے ٹیلی ویژن پر پروگرام اور فلمیں آتی ہیں۔ نوجوان دوستو، جب ان کو ٹی وی دیکھنے سے روکا جائے تو کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، کہ ٹی وی دیکھنے سے سائنس کی باتیں معلوم ہوتی ہے، کہ ٹی وی دیکھنے سے جدید تحقیقات کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے انسان ترقی کرتا ہے۔ افسوس، خراب اور ناجائز چیز کو اس کے فوائد بیان کر کے جائز سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کے پاسبانوں، یاد رکھیے ٹیلی ویژن وہ خطرناک شے ہے جس کے ذریعے مرد، عورتوں، بچوں اور بڑے کے اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ اس میں فحاشی و عیانیت اور شہوت انگیز مناظرے کی کثرت ہوتی ہے۔ ماں باپ، بہو بہن، بیٹیاں سبھی ہوتے ہیں اور سبھی خوب شوق سے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ کا زمین اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ ماں باپ، بیٹا بیٹی، ساس داماد ایک جگہ مل کر بیٹھے ہوں اور سامنے وہ جو زنا چل رہا ہو؟ یقیناً ہمارے انسان اس کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ واقعات ہمیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ ٹی وی انسانیت کی دشمن ہے۔ ٹی وی سے عیاری و بدکاری عام ہوتی ہے، ٹی وی سے بدکاری و زناکاری عام ہوتی ہے، ٹی وی سے خدا اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، ٹی وی سے دنیا و آخرت دونوں تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، شیطان رجیم انسانیت کو تباہی کا دہانے پر کھڑا کرنے کے لیے مسلمان دھن کی بازی لگا رہا ہے۔ سنیماہات فواحشات سے مزین ہیں، عورتیں بن سور کر بے پردہ سڑکوں پر گھوم رہی ہیں۔
بدنظری کو زناکاری عام ہوتی جا رہی ہے. ایسی بہت سی خرابیاں ہیں جن سے بچنا ہمارے لیے لازمی ضروری ہے. نوجوان دوستو، آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ ایک ایسے صالح معاشرے کی تعمیر کریں گے جو انسانیت کو ظلمت و تاریکی سے نکال کر اپنے خالق و مالک سے رشتہ ابدیت قائم کرنے میں معین و مددگار ثابت ہو. خدا تعالیٰ سے دعا کروں ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں